تعظیم اور مدح مفرد سے روکتے تھے۔ شرک کا پہلا دیباچہ انبیاء اور صلحاء کی مبالغہ آمیز محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نقطے کا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش نظر تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری اس قدر مبالغہ آمیز مدح نہ کیا کرو جس قدر نصارہ ابن مریم کی کرتے ہیں۔ میں تو خدا کا بندہ اور اس کا فرستادہ ہوں۔ قیس رضی اللہ عنہ بن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ہیرا گیا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ کو سجدہ کیا جائے تو آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، فرمایا تو جیتے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ معوذ بن افرا کی صاحبزادی ربی کی جب شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور دلہن کے لیے جو فرش بچھایا گیا تھا اس پر بیٹھ گئے۔ گھر کی لڑکیاں آس پاس جمع ہو گئیں اور دف بجا بجا کر شہدائے بدر کا مرتبہ گانے لگیں۔ گاتے گاتے ایک نے یہ مصرع گایا: ہم میں ایک پیغمبر ہے جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ فرمایا یہ چھوڑ دو اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم نے جس روز انتقال کیا، اتفاق سے اس روز سورج گرہن لگا۔ لوگوں کے خیال میں ایک پیغمبر کی ظاہری عظمت کا فرضی تخیل یہ تھا کہ اس کے درد و صدمے سے کم از کم اجرام سماوی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ لوگوں نے اس اتفاقی واقعے کو اسی قسم کے واقعے پر محمول کیا۔ ایک جاہ پسند انسان کے لیے اس قسم کا اتفاق بہترین موقع ہو سکتا تھا، لیکن نبوت کی شان اس سے بدرجہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج میں گرہن لگنا خدا کی آیات قدرت میں ہے، کسی کی زندگی اور موت سے اس میں گرہن نہیں لگتا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ وضو کا پانی جو دست مبارک سے گرتا، فدائی برکت کے خیال سے اس کو چلو میں لے کر بدن میں مل لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ خدا اور خدا کے رسول کی محبت میں۔ فرمایا اگر کوئی اس بات کی خوشی حاصل کرنا چاہے کہ وہ خدا اور خدا کے رسول سے محبت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب باتیں کرے سچ بولے، جب امین بنایا جائے امانت ادا کرے، اور کسی کا پڑوسی ہے تو ہمسائیگی کو اچھی طرح نبھائے۔ ایک صاحب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ اثناء گفتگو میں انہوں نے کہا جو خدا چاہے اور جو آپ چاہیں۔ ارشاد ہوا تم نے خدا کا شریک اور ہمسفر ٹھہرایا، کہو کہ جو خدا تنہا چاہے۔ شرم و حیا۔ صحاح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے اور شرم و حیا کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہوتا تھا۔ کبھی کسی کے ساتھ بدزبانی نہیں کی، بازاروں میں جاتے تو چپ چاپ گزر جاتے، تبسم کے سوا کبھی لب مبارک خندہ و قہقہہ سے آشنا نہیں ہوئے۔ بھری محفل میں کوئی بات ناگوار ہوتی تو لحاظ کی وجہ سے زبان سے کچھ نہ فرماتے، چہرے کے اثر سے ظاہر ہوتا اور صحابہ متنبہ ہو جاتے۔ عرب میں اور ممالک کی طرح شرم و حیا کا بہت کم لحاظ تھا۔ ننگے نہانا عام بات تھی۔ حرم کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالطبع یہ باتیں سخت ناپسند تھیں۔ ایک دفعہ فرمایا کہ حمام سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے عرض کی کہ حمام میں نہانے سے میل چھوٹتا ہے اور بیماری میں فائدہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہاؤ تو پردہ کر لیا کرو۔ عرب میں حمام نہ تھے، لیکن شام و عراق کے جو شہر عرب کی سرحد سے ملے ہوئے تھے وہاں کثرت سے حمام تھے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب عجم فتح کرو گے تو وہاں حمام ملیں گے، ان میں جانا تو چادر کے ساتھ جانا۔ ایک دفعہ کچھ عورتیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں۔ انہوں نے وطن پوچھا۔ بولی حمص یعنی شام کا ایک شہر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم ہی وہ عورتیں ہو جو حمام میں نہاتی ہیں۔ بولی کیا حمام کوئی بری چیز ہے؟ فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے سوا کسی گھر میں کپڑے اتارتی ہے خدا اس کی پردہ دری کرتا ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمام میں نہانے کو مطلقاً منع کر دیا تھا، پھر مردوں کو پردے کی قید کے ساتھ اجازت دی، لیکن عورتوں کے لیے وہی حکم قائم رہا۔ عرب میں جائز ضرور نہ تھے۔ لوگ میدانوں میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن پردہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آمنے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے اور ہر قسم کی بات چیت کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت کی اور فرمایا کہ خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔
معمول تھا کہ رفع حاجت کے لیے اس قدر دور نکل جاتے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام تھا حدود حرم سے باہر چلے جاتے، جس کا فاصلہ مکہ معظمہ سے کم از کم 3 میل تھا۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ اگرچہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار خادموں میں داخل تھے، بائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عائشہ، ابو سعید خدری اور امام حسن رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ کانا یخدم نفسہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود اپنے دست مبارک سے انجام دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ جواب دیا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے، کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے خود پیوند لگا لیتے تھے، گھر میں جھاڑو دے لیتے تھے، دودھ دھو لیتے تھے، بازار سے سودا خرید لاتے تھے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گھانٹ لیتے تھے، ڈول میں ٹانکے لگا دیتے تھے، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھ دیتے تھے، اس کو چارہ دیتے، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندتے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے ایک اونٹ کے بدن پر تیل مر رہے ہیں۔ ان سے دوسری روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کے اونٹوں کو داغ رہے ہیں۔ تیسری روایت میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کو داغ لگا رہے تھے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، دیکھا تو کسی نے مسجد میں ناک صاف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے ایک کنکر لے کر اس کو کھرچ ڈالا اور آئندہ لوگوں کو اس فعل سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی پتھر اٹھا کر معماروں کے پاس لاتے تھے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر اور خندق کے کھودنے میں جس طرح زمین کھودی، اس کی تفصیل جلد اول کے واقعے میں گزر چکی ہے۔ ایک سفر میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے بکری ذبح کی اور اس کے پکانے کے لیے آپس میں کام بانٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑی میں لاؤں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تأمل کیا تو فرمایا میں امتیاز پسند نہیں کرتا۔ ایک اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو درست کرنا چاہا۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ لائیے میں ٹانک دوں، فرمایا یہ تشخص پسندی ہے جو مجھے محبوب نہیں۔ دو صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مکان کی مرمت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ جب کام ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دعائے خیر فرمائی۔ دوسروں کے کام کر دینا۔ خباب رضی اللہ عنہ بن ارت ایک صحابی تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کسی غزوے پر بھیجا۔ خباب رضی اللہ عنہ کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا اور عورتوں کو دودھ دھونا نہیں آتا تھا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز ان کے گھر جاتے اور دودھ دھو دیا کرتے۔ حبش سے وہ مہمان آئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ان کی خدمت گزاری کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ انہوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کا فرض انجام دوں گا۔ کفار ثقیف جنہوں نے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایہ مبارک کو زخمی کر دیا تھا، 9 ہجری میں وفد لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں اتارا اور بنفس نفیس ان کی مہمانی کے فرائض ادا کیے۔ مدینہ کی لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کے کام کر دیتے۔ مدینہ میں ایک پاگل لونڈی تھی، وہ ایک دن حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورت، مدینہ کی جس گلی میں تو چاہے میں تیرا کام کر دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی میں جا کر بیٹھے اور اس کی ضرورت پوری کی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن ابی اوفا ایک صحابی تھے، وہ فرماتے تھے بیوہ اور مسکین کے ساتھ چل کر ان کا کام کر دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آڑ نہ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، ایک بدو آیا اور آپ کا دامن پکڑ کر بولا میرا ذرا سا کام رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، پہلے اس کو کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ فوراً مسجد سے باہر نکل آئے اور اس کا کام انجام دے کر نماز ادا کی۔ عزم و استقلال۔ خدا نے قرآن مجید میں اولو العزم من الرسل کہہ کر انبیاء کی کئی بار مدح فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم الرسل ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ خدا نے یہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ودیعت کیا ہے۔ ابتدا سے انتہا تک اسلام کا ایک ایک کارنامہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم و استقلال کا مظہر عتم ہے۔ عرب کے کفرستان میں ایک شخص تنہا کھڑا ہوتا ہے اور بے یار و مددگار دعوت حق کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا ہے، لیکن وقار نبوت اور عزم ربانی سے ٹھوکر کھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور مخالفتوں کی تمام قوت اس کے سامنے چور چور ہو جاتی ہے۔
13 برس کی متواتر ناکامیوں کے بعد بھی ذات اقدس جبن و یاس سے آشنا نہ ہوتی، اور بالآخر وہ دن آتا ہے جب ایک تنہا انسان 1,00,000 جانثاروں کو چھوڑ کر دنیا فانی کو الوداع کہتا ہے۔ ہجرت سے قبل ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کفار کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر خدمت اقدس میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کوئی دعا نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں جس سے گوشت پوشت سب علیحدہ ہو جاتا تھا، لیکن یہ آزمائش بھی ان کو مذہب سے برگشتہ نہیں کر سکتی تھی۔ خدا کی قسم دین اسلام اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنع سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے خطر چلا آئے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ مکہ میں رؤسائے قریش جب ہر قسم کی تدبیروں سے تھک گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حکومت کا تخت، زر و جواہر کا خزانہ، حسن کی دولت پیش کی۔ ان میں سے ہر چیز بہادر سے بہادر انسان کے قدم کو ڈگمگا دینے کے لیے کافی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذلت کے ساتھ ان کی درخواست کو ٹھکرا دیا، اور بالآخر وہ وقت آیا جب آخری ہمدم و دمساز یعنی ابو طالب نے بھی ساتھ چھوڑنا چاہا، تو یہ غور و فکر کا آخری لمحہ اور عزم و استقلال کا آخری امتحان تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں جو فکرے فرمائے، عالم کائنات میں ثبات و پامردی کے اظہار کا سب سے آخری طریقہ تعبیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر قریش میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اعلان حق سے باز نہ آؤں گا۔ غزوہ بدر میں جب 300 بے سر و سامان مسلم 1000 باز ساز و سامان فوج سے مارکا آ رہا تھے، کفار قریش اپنے زر و کثرت سے بکھرے آتے تھے، اس وقت مسلمان سمٹ سمٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آ جاتے تھے، اور بائیں حما نبوت کا کوہ وقار اپنی جگہ پر قائم تھا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو سب نے حملے کی رائے دی، لیکن جب آپ ذرا پہن کر تیار ہو گئے تو صحابہ نے رک جانے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبر ذرا پہن کر اتار نہیں سکتا۔ غزوہ حنین میں جب قبیلہ حوازن کے قدر اندازوں نے متصل تیروں کی بوچھاڑ کی تو اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدم اکھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سکون و اطمینان سے چند جانثاروں کے ساتھ میدان میں جمے رہے۔ اس وقت زبان مبارک پر یہ رجز تھا، میں پیغمبر صادق ہوں اور میں فرزند عبد المطلب ہوں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ میں درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آیا اور اسی حالت خواب میں تلوار کھینچ کر بولا، محمد اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا۔ اس عزم و استقلال اور جرأت صادقہ نے اس کو اس قدر مرعوب کر دیا کہ فوراً اس نے تلوار میان میں کر لی اور پاس بیٹھ گیا۔ شجاعت، یہ وصف انسانیت کا اعلیٰ جوہر اور اخلاق کا سنگ بنیاد ہے۔ عزم و استقلال، حق گوئی، راست گفتاری، پردلی، یہ تمام باتیں شجاعت ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینکڑوں مصائب و خطرات اور بیسیوں معرکے اور غزوات پیش آئے، لیکن کبھی پامردی اور ثبات کے قدم نے لغزش نہیں کھائی۔ غزوہ بدر میں گھمسان لڑائی میں 300 نہتے مسلمانوں کے قدم جب 1000 مسلح فوج کے حملوں سے ڈگمگا جاتے تھے تو دوڑ کر مرکز نبوت ہی کے دامن میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کے دست و بازو نے بڑے بڑے معرکے سر کیے، کہتے ہیں کہ بدر میں جب زور کا رن پڑا تو ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی آڑ میں آ کر پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ شجاع تھے۔ مشرکین کی صف سے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی قریب نہ تھا۔ غزوہ حنین میں حوازن کے بے پناہ تیروں کی بارش ہوئی تو مسلمانوں کی کثیر التعداد فوج دفعتاً میدان سے ہٹ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں چند جانثاروں کے بدستور میدان میں کھڑے رہے۔ جلدی میں آپ نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ گھوڑے پر ذہن کسی جائے۔ گھوڑے کی برہنہ پشت پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خطروں کے مقامات میں گشت لگا آئے اور واپس آ کر لوگوں کو تسکین دی کہ کوئی خطرے کی بات نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے دست خاص سے قتل نہیں کیا۔ ابی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ بدر میں فدیہ دے کر رہا ہوا تو ساتھ ساتھ یہ کہتا گیا، میرے پاس ایک گھوڑا ہے جس کو میں ہر روز جوار کھلاتا ہوں، اس پر چڑھ کر محمد کو قتل کروں گا۔ احد میں اسی گھوڑے کو اڑاتا اور صفوں کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ مسلمانوں نے چاہا کہ اس کو بیچ میں روک لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔
اور ایک مسلمان کے ہاتھ سے نیزہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف بڑھے اور آہستہ سے اس کی گردن میں انی چبھو دی۔ وہ چنگھاڑ مار کر بھاگا۔ لوگوں نے کہا یہ تو کوئی بڑا زخم نہیں، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ اس نے کہا سچ ہے لیکن یہ محمد کے ہاتھ کا زخم ہے۔ راست گفتاری۔ راست گفتاری پیغمبر کی ایک ضروری صفت ہے اور اس کا وجود ان کی ذات سے کبھی منفک نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے عنوان میں اس کے جزیات کی تفصیل کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس موقع پر ہم صرف ان شہادتوں کو قلم بند کرنا چاہتے ہیں جو دشمنوں کے اعتراف سے ہاتھ آ سکی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف تھے انہوں نے آپ کو کاذب اور دروغ گو یقین نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ آپ کے حواس درست نہیں ہیں، یا اب عقل بجا نہیں رہی ہے، یا یہ کہ ان میں اب شاعرانہ تخیل پرستی آ گئی ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے آپ کو مجنوں کہا، مسحور کہا، شاعر کہا، لیکن کاذب نہیں کہا۔ ایک روز قریش کے بڑے بڑے رؤسا جلسہ جمائے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ نضر بن حارث نے، جو قریش کا سب سے زیادہ جہاں دیدہ تھا، کہا اے قریش، تم پر جو مصیبت آئی ہے اب تک تم اس کی کوئی تدبیر نہ نکال سکے۔ محمد تمہارے سامنے بچے سے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ، صادق القول اور امین تھا۔ اب جب اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی اور تمہارے سامنے یہ باتیں پیش کیں تو کہتے ہو کہ وہ ساحر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے۔ خدا کی قسم میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، محمد میں یہ کوئی بات نہیں، تم پر یہ کوئی مصیبت ہی نہیں آئی ہے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ جو کچھ کہتے ہو اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ سورہ انعام۔ ہم جانتے ہیں کہ اے پیغمبر کافروں کی باتیں تم کو غمگین کرتی ہیں کیونکہ وہ تجھ کو جھٹلاتے نہیں، البتہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش گاہ الہی سے حکم ہوا کہ اپنے اہل خاندان کو اسلام کی دعوت دو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر پکارا یا معشر القریش۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے تم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ کیسر روم نے دربار میں ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں جو مدعی پیدا ہوا ہے اس دعوے سے پہلے کبھی تم نے اس کے دروغ کو بھی پایا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ آخر میں کیسر نے جو تقریر کی اس میں کہا میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک وہ کبھی کذب کا بھی مرتکب ہوا تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ خدا پر افطرا باندھتا تو وہ آدمیوں پر افطرا باندھنے سے کب باز رہتا۔ ایفائے عہد۔ ایفائے عہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی عام خصوصیت تھی کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ چنانچہ کیسر نے اپنے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو سفیان سے جو سوالات کیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ کیا کبھی محمد نے بدعہدی بھی کی ہے؟ ابو سفیان کو مجبوراً یہ جواب دینا پڑا کہ نہیں۔ وحشی، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اسلام کے ڈر سے شہر بہ شہر پھرا کرتے تھے۔ اہل طائف نے مدینہ بھیجنے کے لیے جو وفد مرتب کیا اس میں ان کا نام بھی تھا، لیکن ان کو ڈر تھا کہ کہیں مجھ سے انتقام نہ لیا جائے، لیکن خود دشمنوں نے ان کو یقین دلایا کہ تم بے خوف و خطر جاؤ، محمد سفراء کو قتل نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ اس اعتماد پر دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ صفوان بن امیہ قبل از اسلام شدید ترین دشمنوں میں تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ بھاگ کر یمن کے ارادے سے جدہ چلے گئے۔ عمیر رضی اللہ عنہ بن وہب نے حاضر خدمت ہو کر واقعہ عرض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ مبارک عنایت کیا اور فرمایا کہ یہ صفوان کی امان کی نشانی ہے۔ عمیر رضی اللہ عنہ امامہ مبارک لے کر صفوان کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، تم کو امان ہے۔ جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ کیا آپ نے مجھے امان دی ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ ابو رافع ایک غلام تھے، حالت کفر میں قریش کی طرف سے سفیر بن کر مدینہ منورہ آئے۔
روئے اقدس پر نظر پڑی تو بے اختیار اسلام کی صداقت ان کے دل میں جاگزیں ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ، اب میں کبھی کافروں کے پاس لوٹ کر نہ جاؤں گا۔ ارشاد ہوا، نہ میں عہد شکنی کر سکتا ہوں اور نہ قاصدوں کو اپنے پاس روک سکتا ہوں۔ تم اس وقت واپس جاؤ، اگر وہاں پہنچ کر بھی تمہارے دل کی یہی کیفیت باقی رہی تو آ جانا۔ چنانچہ وہ اس وقت واپس گئے اور پھر اسلام لائے۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے جو مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا وہ اہل مکہ کے مطالبے پر واپس کر دیا جائے گا۔ عین اس وقت جب معاہدے کی یہ شرطیں زیر تحریر تھیں، ابو جندل پابہ زنجیر اہل مکہ کی قید سے بھاگ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریادی ہوئے۔ تمام مسلمان اس درد انگیز منظر کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطمینان تمام ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو جندل صبر کرو، ہم بد عہدی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن ابی الحمصہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ معاملہ کیا اور آپ کو بٹھا کر چلے گئے کہ آ کر حساب دیتا ہوں۔ اتفاق سے ان کو خیال نہ رہا، 3 دن کے بعد آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ تشریف رکھتے تھے۔ ان کو دیکھ کر فرمایا، میں 3 دن سے یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ غزوہ بدر میں کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1/3 سے بھی کم تھی۔ ایسے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدرتی خواہش یہ ہونی چاہیے تھی کہ جس قدر آدمی بڑھ سکیں بہتر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی ہمتاً وفا تھے۔ حذیفہ بن الیمان اور ابو حصل رضی اللہ عنہما 2 صحابی مکہ سے آ رہے تھے۔ راہ میں کفار نے ان کو روکا کہ محمد کے پاس جا رہے ہو، انہوں نے انکار کیا۔ آخر اس شرط پر ان کو رہائی ملی کہ وہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیں گے۔ یہ دونوں صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو صورتحال عرض کی۔ فرمایا، تم دونوں واپس جاؤ، ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ زہد و قناعت۔ مصنفین یورپ کا خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پیغمبر تھے، مدینہ پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عرب کے زیر نگیں ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے۔ صحیح بخاری باب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے یہاں 3 صاع جو پر گروی تھی۔ جن کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب تمام عرب حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا ہے اور مدینہ کی سرزمین میں زر و سیم کا سیلاب آ چکا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمات فرائض میں رہبانیہ کا قلع قمع کرنا بھی تھا، جس کی نسبت خدا نے نصارہ کو ملامت کی تھی کہ رہبانیت نبتدعوہا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھی اچھے کپڑے اور اچھے کھانے بھی استعمال کیے ہیں، لیکن اصلی میلان طبع زخارف دنیاوی سے اجتناب تھا۔ فرمایا کرتے، فرزند آدم کو ان چند چیزوں کے سوا اور کسی چیز کا حق نہیں، رہنے کے لیے گھر، ستر پوشی کے لیے ایک کپڑا اور شکم ریزی کے لیے روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وَلَا يَطْوَى لَهُ ثَوْبٌ، یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا طے کر کے نہیں رکھا گیا، یعنی صرف ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا، دوسرا نہیں ہوتا تھا جو طے کر کے رکھا جا سکتا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گھر کی دیوار کی مرمت کر رہے تھے، اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرف سے آ گئے۔ پوچھا، کیا شغل ہے؟ عبداللہ بن عمر نے عرض کی، دیوار کی مرمت کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اتنی مہلت کہاں، گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا اور رات کو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارا گھر بھوکا سو رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال متصل کئی رات بھوکے رہ جاتے تھے کیونکہ رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ پہم 2 مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر جب یہ واقعہ بیان کیا تو عروہ بن زبیر نے پوچھا کہ آخر گزارا کس چیز پر تھا؟ بولیں کہ پانی اور کھجور، البتہ ہمسائے کبھی کبھی بکری کا دودھ بھیج دیتے تھے تو پی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر کبھی چپاتی کی صورت نہیں دیکھی۔ میدا، جس کو عرب میں ہواری اور نقع کہتے ہیں، کبھی نظر سے نہیں گزرا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جو اس واقعے کے راوی ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں
چھلنیاں نہ تھیں؟ بولے نہیں۔ لوگوں نے کہا پھر آخر کس چیز سے آٹا چھانتے تھے؟ بولے منہ سے پھونک کر بھوسی اڑا دیتے تھے، جو رہ جاتا اسی کو گوندھ کر پکا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تمام عمر یعنی مدینہ کے قیام سے وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 2 وقت سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی۔ فدق اور خیبر وغیرہ کے ذکر میں محدثین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آمدنی سے سال بھر کا خرچ لے لیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بظاہر روایت مذکورہ بالا کے مخالف معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت دونوں صحیح ہیں۔ بے شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقدر نفقہ آمدنی میں سے لیتے تھے، باقی فقراء اور اہل حاجت کو دیتے تھے، لیکن آپ اپنے لیے جو رکھ لیتے تھے وہ بھی اہل حاجت کے نظر ہو جاتا تھا۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاقہ کشی اور تنگ دستی کے واقعات نہایت کثرت سے منقول ہیں۔ چند روایتیں اس موقع پر ہم درج کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا کہ کچھ کھانے کو بھیج دو۔ جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے دوسرے گھر کہلا بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، مختصراً یہ کہ 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکم مبارک کو کپڑے سے کس کر باندھا ہے۔ سبب پوچھا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بار بار کروٹیں بدلتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کی خدمت میں فاقہ کشی کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھایا کہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکم کو کھولا تو ایک کے بجائے 2 پتھر تھے۔ اکثر بھوک کی وجہ سے آواز اس قدر کمزور ہو جاتی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کی حالت سمجھ جاتے تھے۔ ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، میں نے ابھی رسول اللہ کو دیکھا، ان کی آواز کمزور ہو گئی ہے۔ ایک دن بھوک میں ٹھیک دوپہر کے وقت گھر سے نکلے، راہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ دونوں صاحب بھی بھوک سے بے تاب تھے۔ آپ سب کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آئے۔ ان کا معمول تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ مہیا رکھتے تھے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے میں دیر ہوئی تو انہوں نے بچوں کو پلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو وہ نخلستان میں چلے گئے تھے۔ ان کی بیوی کو خبر ہوئی تو وہ باہر نکل آئیں اور عرض کی، حضور کا آنا مبارک۔ آپ نے پوچھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ نخلستان پاس ہی تھا۔ وہ آواز سن کر دوڑے آئے اور مرحبا کہہ کر عرض کی، یہ حضور کے آنے کا وقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت بیان کی۔ وہ نخلستان میں جا کے کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے اور کہا، میں گوشت تیار کراتا ہوں۔ ایک بکری ذبح کی، آدھے کا سالن، آدھے کے کباب تیار کرائے۔ کھانا سامنے لا کر رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھجوا دو، کئی دن سے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ پھر خود صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر کھانا نوش فرمایا۔ متعدد قسم کے کھانے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ خدا نے جو کہا ہے کہ قیامت میں نعیم سے سوال ہوگا، وہ یہی چیزیں ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو ازواج مطہرات کے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے کہ آج کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کرتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اچھا، آج میں نے روزہ رکھ لیا۔ عفو و حلم۔ ارباب سیر نے تصریح کی ہے کہ تمام واقعات شاہد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، بجز اس صورت کے کہ اس نے احکام الہی کی تقضی کی ہو۔ جنگ احد کی شکست سے زیادہ رؤسائے طائف کے تحقیر آمیز برتاؤ کی یاد خاطر اقدس پر گراں تھی۔ تاہم 10 برس کے بعد غزوہ طائف میں جب وہ ایک طرف منجنیق سے مسلمانوں پر پتھر برساتے تھے تو دوسری طرف ایک سراپائے حلم و عفو انسان خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہا تھا کہ خدایا انہیں سمجھ عطا کر اور ان کو آستانہ اسلام پر جھکا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 9 ہجری میں جب ان کے وفد نے مدینہ کا رخ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحن مسجد میں ان کو مہمان اتارا اور عزت و حرمت کے ساتھ ان سے پیش آئے۔
قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں، مارنے کی دھمکی دی، راستوں میں کانٹے بچھائے، جس میں اتھر پر نجاستیں ڈالیں، گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیں، نعوذ باللہ کبھی جادوگر، کبھی پاگل، کبھی شاعر کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کی باتوں پر برہمی ظاہر نہیں فرمائی۔ غریب سے غریب آدمی بھی جب کسی مجمع میں جھٹلایا جاتا ہے تو وہ غصے سے کانپ اٹھتا ہے۔ ایک صاحب جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا تھا، بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو نجات پاؤ گے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل تھا، وہ آپ پر خاک اڑا اڑا کر کہہ رہا تھا، لوگوں اس شخص کی باتیں تم کو اپنے مذہب سے برگشتہ نہ کر دیں، یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دیوتاؤں لات و عزیٰ کو چھوڑ دو۔ راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں اس کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے۔ سب سے بڑھ کر طیش اور غضب کا موقع افک کا واقعہ تھا، جبکہ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نعوذ باللہ تہمت لگائی تھی۔ حضرت عائشہ آپ کی محبوب ترین ازواج اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے یار غار اور افضل الصحابہ کی صاحبزادی تھیں۔ شہر منافقوں سے بھرا پڑا تھا، جنہوں نے دم بھر میں اس خبر کو اس طرح پھیلا دیا کہ سارا مدینہ گونج اٹھا۔ دشمنوں کی شماتت، ناموس کی بدنامی، محبوب کی تقدی، یہ باتیں انسانی صبر و تحمل کے پیمانے میں نہیں سما سکتیں۔ تاہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب باتوں کے ساتھ کیا کیا؟ تہمت کا تمام تر بانی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، اور آپ کو اس کا بخوبی علم تھا۔ بائیہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس قدر کیا کہ مجمع عام میں ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، مسلمانوں، جو شخص میرے ناموس کے متعلق مجھ کو ستاتا ہے، اس سے میری داد کون لے سکتا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ غصے سے بے تاب ہو گئے اور اٹھ کر کہا، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ نام بتائیں تو اس کا سر اڑا دوں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے، جو عبداللہ بن ابی کے حلیف تھے، مخالفت کی اور اس پر دونوں طرف سے حمایتی کھڑے ہو گئے۔ قریب تھا کہ تلواریں کھنچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو ٹھنڈا کیا۔ واقعے کی تکذیب خود خدا نے کر دی اور تہمت لگانے والوں کو شرعی سزا دے دی گئی۔ تاہم عبداللہ بن ابی اس بنا پر چھوڑ دیا گیا کہ اس کو تہمت لگانے کا اقرار نہ تھا اور ثبوت کے لیے شرعی شہادت موجود نہ تھی۔ تہمت لگانے والوں میں جن کو سزا دی گئی، ایک صاحب مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، ان کی معاش کے کفیل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ تہمت کے جرم میں حضرت ابوبکر نے ان کا روزینہ بند کر دیا۔ اس پر یہ آیت اتری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضیلت اور ذی مقدور ہیں، ان کو یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کہ قرابت داروں، مسکینوں اور مجاہدوں سے سلوک نہ کریں گے۔ تم کو عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ خدا غفور و رحیم ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کا روزینہ بدستور جاری کر دیا۔ تہمت لگانے والوں میں، جیسا کہ صحیح ترمذی کثیر التفسیر سورہ نور میں تصریح ہے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان سے جو رنج تھا وہ عفو کی حد سے متجاوز تھا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت کا اثر تھا کہ جب عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کے سامنے حضرت حسان کو برا کہنا شروع کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روک دیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کفار کو جواب دیتے تھے۔ مدینہ کے منافقین یہودیوں میں سے لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کیا۔ آپ نے کچھ تعارض نہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مزید تحقیق کی تحریک کی تو فرمایا کہ میں لوگوں میں شورش نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ زید بن ثانہ جس زمانے میں یہودی تھے، لین دین کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ قرضہ لیا۔ میعاد ادا میں ابھی کچھ دن باقی تھے، تقاضے کو آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ کر کھینچی اور سخت سست کہہ کر کہا، عبد المطلب کے خاندان والو، تم ہمیشہ یوں ہی ہیلے حوالے کیا کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بے تاب ہو گئے۔ اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، او دشمن خدا، تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر مجھ کو تم سے کچھ اور امید تھی، اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرضہ ادا کر کے 20 صاع کھجور کے اور زیادہ دے دو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا رہ گیا تھا اور وہ بھی موٹا اور گندا تھا، پسینہ آتا تو اور بھی بوجھل ہو جاتا۔ اتفاق سے ایک یہودی کے یہاں شام سے کپڑے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ ایک جوڑا اس سے قرض منگوا لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے یہاں آدمی بھیجا۔ اس گستاخ نے کہا، میں سمجھا مطلب یہ ہے کہ میرا مال یوں ہی اڑا لیں اور دام نہ دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ناگوار جملے سن کر صرف اس قدر فرمایا کہ وہ خوب جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محتاط اور سب سے زیادہ امانت کا ادا کرنے والا ہوں۔ ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، صبر کرو۔ وہ آپ کو پہچانتی نہ تھی، گستاخی کے ساتھ بولی، ہٹو، تم کیا جان سکتے ہو کہ مجھ پر کیا کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آئے۔ لوگوں نے عورت سے کہا، تو نے نہیں پہچانا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دوڑی ہوئی آئی اور کہا، میں حضور کو پہچانتی نہ تھی۔ ارشاد فرمایا، صبر وہی معتبر ہے جو عین مصیبت کے وقت کیا جائے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کو سواری پر تشریف لے گئے۔ راہ میں ایک جلسہ تھا، آپ ٹھہر گئے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی جلسے میں موجود تھا۔ آپ کی سواری کی گرد اڑی تو اس نے چادر ناک پر رکھ لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، دیکھو گرد نہ اڑاؤ۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو اس نے کہا، محمد اپنا گدھا ہٹاؤ، تمہارے گدھے کی بدبو نے میرا دماغ پریشان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، پھر سواری سے اترے اور اسلام کی دعوت دی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، ہمارے گھر آ کر ہم کو نہ ستاؤ، جو شخص خود تمہارے پاس جائے اس کو تعلیم دو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو مشہور شاعر تھے، انہوں نے کہا، آپ ضرور تشریف لائیں۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں فریق کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا۔ جلسے سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، تم نے عبداللہ کی باتیں سنی؟ سعد بن عبادہ نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خیال نہ فرمائیں، یہ شخص ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ نے اس کے لیے ریاست کا تاج تیار کر لیا تھا۔ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ایک انصاری نے کہا، یہ تقسیم خدا کی رضامندی کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، خدا موسیٰ پر رحم کرے، ان کو لوگوں نے اس سے زیادہ ستایا تھا۔ ایک دفعہ ایک بدو خدمت اقدس میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ اس کو پیشاب کی حاجت معلوم ہوئی، آداب مسجد سے واقف نہ تھا، وہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے کہ اس کو سزا دیں۔ آپ نے فرمایا، جانے دو اور پانی کا ایک ڈول لا کر بہا دو، خدا نے تم لوگوں کو دشواری کے لیے نہیں بلکہ آسانی کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم خاص تھے، ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا، میں نے کہا نہ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ رہ گئے۔ میں یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ دفتن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے آ کر میری گردن پکڑ لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ پھر پیار سے فرمایا، انیس جس کام کے لیے کہا تھا اب تو جاؤ۔ میں نے عرض کی کہ اچھا جاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اسی واقعے کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے 7 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملازمت کی، کبھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے، جب اٹھ کر گھر میں جاتے تو ہم لوگ بھی چلے جاتے۔ ایک دن حسب معمول مسجد سے نکلے، ایک بدو آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اس زور سے پکڑ کر کھینچی کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ آپ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، بولا کہ میرے اونٹوں کا غلہ لاد دے، تیرے پاس جو مال ہے وہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے میری گردن کا بدلہ دو تب غلہ دیا جائے گا۔ وہ بار بار کہتا تھا، خدا کی قسم میں ہرگز بدلہ نہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اونٹوں پر جو اور کھجوریں لدوا دیں اور کچھ تعرض نہ فرمایا۔ قریش نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ ضد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد
یا تعریف کیا ہوا نہیں کہتے تھے بلکہ مذمم یعنی مذمت کیا گیا کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے صرف اس قدر فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں تعجب نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیوں کر پھیرتا ہے؟ وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مذمم پر لعنت بھیجتے ہیں، اور میں محمد ہوں۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، اس بات کی خاص احتیاط فرما رہے تھے کہ قریش کو ہمارے ارادوں کی خبر نہ ہو۔ حاطب رضی اللہ عنہ بن ابی بلتع ایک صحابی تھے، انہوں نے چاہا کہ قریش کو اس کی اطلاع کر دیں، چنانچہ ایک خط لکھ کر انہوں نے چپکے سے ایک عورت کی معرفت مکہ روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما اسی وقت بھیجے گئے جو قاصد کو مع خط کے گرفتار کر کے لے آئے۔ حاطب کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کیا اور معذرت چاہی۔ یہ موقع تھا کہ ہر سیاست دان مجرم کی سزا کا فتویٰ دیتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ان کو معاف فرمایا کہ وہ شرکائے بدر میں سے تھے، اور جو اس جرم میں شریک تھی اس سے بھی کسی قسم کی تعرض نہیں فرمایا۔ حالانکہ یہ خط اگر دشمنوں تک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کو سخت خطرات کا سامنا ہو جاتا۔ فرات بن حیان ایک شخص تھا، ابو سفیان کی طرف سے مسلمانوں کی جاسوسی پر مامور تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجوم میں اشعار کہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ پکڑا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر لے چلے۔ جب انصار کے ایک محلے میں پہنچا تو بولا کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک انصاری نے آ کر اطلاع دی کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ایمان کا حال ہم انہی پر چھوڑتے ہیں، ان میں سے ایک فرات بن حیان ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بعد کو صدقے دل سے مسلمان ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمامہ میں ایک زمین عنایت فرمائی جس کی آمدنی 4200 درہم تھی۔